اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس عقائد اہل سنت کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مقام سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں ایک مقدس رات ہے جس کو آپ اور ہم شب برات کہتے ہیں۔ جب بھی یہ مقدس راتیں آتی ہے، چاہے وہ شب معراج ہو یا شب برات ہو، خاص طور پر ان دو مقدس راتوں کے متعلق بہت ساری گمراہ اور بدعقیدہ جماعتیں، جو لوگ اس مقدس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور مساجد میں جمع ہو کر خیر کے اور بھلائی کے کام کرتے ہوئے جو لوگ رات گزارتے ہیں، ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شب معراج یہ کوئی مقدس رات نہیں ہے، شب برات یہ کوئی مقدس رات نہیں ہے، مقدس رات صرف ایک ہے، وہ شب قدر ہے۔ اس طرح کہہ کر شب معراج اور شب برات پر بہت سارے لوگ مسلمانوں کو عبادتوں سے روکتے ہیں اور عبادت کرنے کو اور مسجدوں میں جمع ہو کر خیر کے کام کرنے کو بدعت اور گمراہی کا نام دیتے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے۔ اور بالخصوص جو معراج شب معراج گزری ہے، شب معراج میں بھی الحمدللہ اس پر گفتگو ہوئی، وہ مقدس رات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن اس واقعے معراج پر بھی اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات تلاش کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی بے ادبی ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان دنیا کا سفر کیے اور جنت اور دوزخ کا سفر فرمائے۔ پیارے آقا نے بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر جنت میں کسی کے عالیشان محلات کو پیارے آقا نے دیکھا، اور دیکھ کر حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تو صحیح، یہ جنت میں عالیشان محلات اللہ نے کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ پیارے آقا نے پوچھا۔ اسی طرح جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم میں پیارے آقا نے بہت سارے گنہگاروں کو گناہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی بے نمازیوں کو سزا دی جا رہی تھی، آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے، کیوں ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ کہیں سود خوروں کو سزا دی جا رہی ہے تو آقا نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ کون ہے، ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ ایسے مختلف سوالات پیارے آقا نے جبریل امین سے کیے۔ تو اس واقعے معراج سے گمراہ جماعتوں نے اس سوال کرنے کی وجہ سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ پیارے آقا کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، غیب کا علم عطا کیا ہے، لیکن دیکھیں پیارے آقا نے جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ پیارے آقا جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل یہ جنت میں عالیشان محلات کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور سوال کر رہے ہیں، تو لہذا سوال وہی کرتا ہے جس کو معلوم نہیں ہوتا، جو نہیں جانتا۔ پیارے آقا نہیں جانتے تھے اسی لیے سوال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی جو بات گستاخی اور بے ادبی کی ہوتی ہے، اس بات کو پہلے وہ لوگ حاصل کرتے اور مسلمانوں کے عقیدوں کو، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی اور شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی یہ ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا معراج کی رات میں جبریل سے بار بار سوال کرتے رہے کہ جبریل بتاؤ یہ کیا ہے،
یہ کیوں ہے، یہ کس کے لیے ہے۔ اور خود پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بہت سارے سوالات کیے ہیں، تو اس سوال کی وجہ سے یہ عقیدہ استنباط کر لینا، یہ عقیدہ کر لینا کہ حضور نہیں جانتے تھے تبھی سوال کر رہے ہیں، اس کا یہ جواب یہ ہے کہ انسان سوال کرتا ہے اکثر و بیشتر ناواقف ہونے کی بنا پر سوال کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر سوال کرنے والا ناواقف ہوتا ہے، ہر سوال کرنے والا نہیں جانتا ہے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک مثال دنیاوی دوں کہ ایک استاد اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد سے سوال کرتا ہے کہ بیٹا بتاؤ یہ کیا ہے، بیٹا بتاؤ یہ پڑھو۔ استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے، کیا استاد نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے، لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے۔ اسی طرح ایک امتحان لینے والا ممتحن جس بچے کا امتحان لیتا ہے اس سے سوال کرتا ہے، تو کیا سوال کرنے کی وجہ سے کیا اس ممتحن کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے؟ جانتا ہے، ممتحن بھی جانتا ہے، استاد بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سوال کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے، سوال کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے۔ ایک استاد جب شاگرد سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ شاگرد کو معلوم ہے یا نہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ ایک ممتحن جب ایک طالب علم سے سوال کرتا ہے تو اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ طالب علم اس بارے میں علم رکھتا ہے یا نہیں۔ تو صرف سوال کی وجہ سے کہہ دینا کہ حضور نہیں جانتے تھے، یہ سراسر یہ استنباط کرنا اور اس طرح کا عقیدہ نکالنا یہ سراسر غلط ہے۔ یہ تو میں دنیاوی مثال دیا کہ استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کا ہر شخص جانتا ہے کہ استاد جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، ممتحن جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں سوال کرنے والا علم نہیں رکھتا، اسی بات پر اڑ جائے، تو آئیں قرآن کریم میں، قرآن کی آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ نے سوال کیا، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ نہیں جانتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا کہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہے، سارے عالمین کا رب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس کی شان ہے، وہ سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، زمین کے ذرات کو جانتا ہے، آسمانی کائنات کا تمام دنیا کا وہ خالق ہے، پالنہار ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ جاننے کے بعد بھی سوال کر رہا ہے، جان کر بھی سوال کر رہا ہے، تو لفظ سوال کو دیکھ کر یہ کہہ لینا کہ پیارے آقا نہیں جانتے تھے اسی لیے سوال کر رہے ہیں، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا، سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کہ اے ابراہیم کیا تم ہماری قدرت پر یقین نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے یا نہیں رکھتے؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ وہ جانتا ہے، جان کر بھی سوال کر رہا ہے۔ تو سوال کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے، تاکہ سوال اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بارے میں معلوم ہو جائے، دوسروں کو بھی علم ہو جائے اس سوال کی وجہ سے۔ اسی لیے پیارے آقا جبریل امین سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ جبریل یہ جنت میں عالیشان محلہ کس لیے ہے؟ پیارے آقا اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ امت کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ عالیشان محلات ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے تو لوگوں کے اندر غصہ پینے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جہنم میں کہیں عذاب دیکھ رہے ہیں تو پیارے آقا جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل جہنم میں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ جبریل جانتے ہیں جو پیارے آقا کے ایک ادنا سا حضور کی بارگاہ کے ایک خادم ہے، معراج کی رات پیارے آقا کو بیدار کرتے ہیں
تو اپنے رخسار کو حضور کے قدموں کو لگا کر بیدار کرتے ہیں۔ جن کے قدموں سے جبریل امین کے رخسار چمٹے وہ جان رہے ہیں، قدم والے نہیں جان رہے ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے اور قیاس سے دور ہے۔ پیارے آقا جانتے ہیں لیکن پھر بھی سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ امت کو بھی معلوم ہو جائے، اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، اس کے اندر جو اللہ نے راز رکھا ہے وہ راز معلوم ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالات کیے اور جبریل امین سے سوالات کیے۔ تو لفظ یہ کہہ دینا کہ سوال کرتے ہیں نہیں جانتے ہیں، یہ سراسر گمراہی اور بدعقیدگی والی بات ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہے۔ تو اسی طرح یہ بات شب معراج میں اعتراض ہوتا تھا، اور ایک اعتراض شب برات، کیونکہ آئندہ اتوار کو ہے، غالباً اس دن آنا ہوگا یا نہیں اس کا یقینی نہیں کہا جا سکتا، تو اسی لیے شب برات کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا کہ شب برات جب آنے والی اتوار کے دن جو رات آنے والی ہے، یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات کوئی برکت والی رات نہیں ہے، کیونکہ اس رات میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اس رات میں عبادت کرنا بدعت اور گمراہی ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ لیکن آپ کے سامنے قرآن کی آیت مبارکہ گوشے گزار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، اس قرآن کو برکت والی رات، مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ برکت والی رات کون سی ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت، مفسرین کرام کی جو انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، حضرت اکرمہ اور کئی مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہ جو رات جس کی ذکر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، جس رات کو اللہ تعالیٰ برکت والی رات کہہ رہا ہے، وہ رات کوئی اور رات نہیں ہے بلکہ وہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی وہ شب برات ہے۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ برکت والی رات کہہ رہا ہے۔ یہاں پر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک شکوک و شبہہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رات کو برکت والی رات یعنی شب برات میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کے نزول، قرآن کا نازل ہونا دو راتوں میں دکھ رہا ہے، شب برات میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، شب قدر میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نازل ہونے کا کام تو ایک ہی رات میں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے فضائل رمضان میں آپ نے اس کی تشریح کی، فرمایا کہ یہ جو شب برات ہے یہ رات فیصلے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، شب برات میں، قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس رات میں قرآن کے نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، تو یہ رات فیصلے والی رات ہے۔ اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں راتوں کو بھی اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کی رات کہا۔ شب برات میں قرآن کے نازل ہونے کا فیصلہ فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس رات فیصلے والی رات ہے۔ اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً 23 سال کی مدت میں پیارے آقا پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہی۔ اور اس رات میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس عبادت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق ایک حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کروں۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، یعنی حدیث کی جو 6 کتابیں صحاح ستہ کہتے ہیں، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے یعنی شب برات آ جائے، تو آقا نے فرمایا کہ شب برات یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ اس رات میں قیام کرو۔ قیام کا کیا مطلب؟ قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں نمازیں پڑھو، اس رات میں قرآن کی تلاوت کرو، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اس رات میں درود و سلام پڑھو، اس رات میں جو نیک اور جائز اور بہتر کام ہو سکتا ہے اس رات میں ضرور کیا کرو۔ یہ قیام کا مطلب ہے۔ قیام کا مطلب رات کو عبادت میں گزارنا۔ اور آقا نے فرمایا رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں رات میں قیام کیوں کریں؟ تو آقا نے فرمایا سنیں، فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کیونکہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو رحمتیں، خدا کی جو اجلالی نزول، خدا کی رحمتیں سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، خدا کا کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأُغْفِرَ لَهُ۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی آج کی رات یعنی شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی آج کی رات جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رزق کا طلبگار ہے، خدا کی بارگاہ سے رزق مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، تکلیف میں مبتلا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آوازیں دی جاتی ہے، بندوں کو پکارا جاتا ہے، بندوں کو ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ طلب کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرمائے گا۔ یہ آوازیں پیارے آقا فرماتے ہیں صبح صادق تک اللہ کی طرف سے آوازیں آتی رہتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنے کا پیارے آقا نے خود حکم فرمایا، حضور کی حکم مبارک ہے، پیارے آقا کے حدیث سے مبارک ہے، اور سنن ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے۔ آقا نے خود فرمایا کہ لوگوں رات میں قیام کرو، اور دن میں یعنی جو آنے والا دن ہے، آنے والے دن سے مراد 15 تاریخ ہے، 15 شعبان ہے، اس دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ شب برات میں اکثر و بیشتر ہمارے پاس اور یہ ماحول بھی ہے کہ شب برات میں لوگ قبرستانوں کی زیارت کو جاتے ہیں، زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، اپنے مرحومین کے لیے قبرستان کو جاتے ہیں۔ اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ گمراہی ہے، ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات میں قبور کی زیارت کے لیے شب برات میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ وہ کون سی حدیث پاک ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب برات میں زیارت قبور کا اہتمام فرمایا؟ جامع ترمذی شریف ابواب الصوم باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو صحاح ستہ میں اس کتاب کو تسلیم کیا جاتا ہے، جامع ترمذی شریف۔ اسی طرح صحاح ستہ کی یعنی حدیث کی 6 معتبر کتابوں میں ایک اور کتاب سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ابواب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، یعنی حضور
اپنے ازواج مطہرات کے درمیان میں باری مقرر فرمایا کرتے، ہر دن ایک ایک کی باری ہوا کرتی، آقا باری مقرر کیا کرتے، ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے۔ تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میری باری تھی اور میں نے نیند سے بیدار ہوئی، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں نہیں پایا، تو میں حضور کی تلاش اور جستجو میں پیارے آقا کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے حجرے کے باہر نکلی، اور اچانک میں جنت البقیع جہاں مسلمانوں کی اور کئی صحابہ کرام کی قبور ہے وہاں پر میں نے پیارے آقا کو پایا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، بقیع جو وہاں کا قبرستان ہے، آقا وہاں پر تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی حضور نے مجھ کو دیکھا تو آقا نے فرمایا، یا عائشہ اے عائشہ اکنتی تخافین ان یحیفک اللہ علیک ورسولہ، آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کرے؟ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کرے، کیا اس بات کا تم کو ڈر ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ آقا میں نے قد ظننت انک اتیت بعض نسائک، آقا میں یہ گمان کی کہ شاید آپ کسی دوسرے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اسی لیے میں آپ کی فکر میں اپنے کمرے کے حجرے کے باہر تشریف لائی۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی جو رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات ہے، اور آقا نے فرمایا کہ آج کی رات یہ وہ مقدس رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات قبیلہ بنو کلب، عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھی، اس قبیلے کی بکریاں بہت زیادہ تھی، اور ان بکریوں کے جسموں پر بال بھی بہت زیادہ ہوا کرتے، ان بکریوں کے جسم پر بال کثرت سے ہوا کرتے۔ آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ آج کی رات ہے، اتنے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا کر کر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اسی لیے میں جنت البقیع کو تشریف لایا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مسلمانوں کا قبرستان تھا حضور خود وہاں تشریف لے گئے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ شب برات میں زیارت قبور کے لیے جائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور جائے، اور زیارت قبور کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پیارے آقا نے ایک فائدہ تو یہ بیان فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، آقا فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے ابتدا میں کسی مصلحت کی وجہ سے منع کیا تھا، آقا فرماتے ہیں اب اجازت دیتا ہوں، اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو چکا ہے، اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فزوروہا، اس کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکرکم الآخرہ، آقا نے فرمایا کیونکہ قبروں کی زیارت تم کو دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے، دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے اور تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو قبور کی زیارت کرنا، زیارت قبور کے لیے جانا، یہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے، مستحب ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ اسی دن جایا جائے، کوئی ٹائم مقرر نہیں اسی ٹائم جایا جائے، وہ مطلق ہے، مستحب ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ بالخصوص شب برات میں ہمیں زیارت قبور کے لیے جانا چاہیے تاکہ ہمارا دل دنیا سے کٹے، دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آنے والی مقدس رات شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔